بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کے حصہ ایمانیات میں سے سبق نبوت اور رسالت پڑھیں گے۔ آپ نے یہ سبق غور سے توجہ سے سننا ہے تاکہ جب یہ ویڈیو لیسن کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ نبوت اور رسالت کا معنی مفہوم سمجھ سکیں، بتا سکیں، نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت کو جان سکیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات سے واقف ہو کر عملی زندگی میں انہیں اپنا سکیں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور آخر الزمان جان کر عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کر سکیں، اپنی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ پیارے بچوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے ترجمہ، اور بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ پیارے بچوں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کون سے ہیں؟ ارکان اسلام کہتے کسے ہیں؟ پیارے بچوں، دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ارکان اسلام کہلاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو آج کے سبق میں ہم رسولوں پر ایمان لانا پڑھیں گے، اس کو مزید جانیں گے، سمجھیں گے۔ پیارے بچوں، رسولوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی و رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ جب انسانوں کی پیدائش ہوئی تو انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اور کیسے کی جائے اللہ تعالیٰ کی بندگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، بندگی کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے ہم اس کی اطاعت کریں، یعنی کہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام تھے انہوں نے ہمیں بتائی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، انبیاء کرام، ان نبیوں کی چند صفات بھی تھیں، اور ہم مسلمان ان تمام نبیوں کی تمام صفات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اور رسول تھے ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی صفات میں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے ہیں، سچے اور نیک لوگ ہیں، اپنے دور کے بہترین لوگ ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، دعوت توحید یعنی کہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، نبوت اور رسالت یہ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یقین، یعنی کہ گرا یا گانٹھ ہوتا ہے، لیکن عقیدہ کہ ہم کسی چیز کو دل سے مان لیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو دوسرا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے، کہ ہم نبوت اور رسالت پر ایمان رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور خاص بندے اس دنیا میں بھیجے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اور ان کو جو منصب دیا وہ منصب کیا کہلاتا ہے؟ نبوت اور رسالت، جو کہ سلسلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور مکمل کہاں پر آ کے ہوا؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے بچوں، اسلامی عقائد کی روح سے نبوت اور رسالت پر ایمان سے مراد تمام نبیوں اور رسولوں کو برحق ماننا، یعنی سچا ماننا۔ اب ہم نبوت اور رسالت کو مزید سمجھتے ہیں۔ نبوت جو لفظ ہے نبی سے نکلا، نبی کا کیا معنی ہے؟ خبر دینے والا۔ اسی طرح رسالت جو لفظ ہے رسول سے نکلا، اور رسول سے مراد ہے پیغام پہنچانے والا۔ اور نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو صاحب شریعت، وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، اس کو ایک نئی شریعت دی جاتی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ پھر اس رسول کے بعد جب آتے ہیں وہ نبی، تو وہ انہی رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن میں سے 313 رسول تھے۔ پیارے بچوں، رسالت کا یقین و اقرار ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشہور آسمانی کتابیں جن نبیوں پر نازل ہوئیں ہم وہ جانتے ہیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ جو سلسلہ نبوت تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا۔ نبی اور رسول کی آمد، ہر دور میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ، ان قوموں میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مکہ کے لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح یہ سلسلہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، مکمل ہوا، تو اب جاننے کی بات یہ ہے کہ قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب جتنے بھی سال قیامت تک ہیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی یا رسول کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، خاتم النبیین سے مراد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل، یعنی ان کی فضیلتیں ہیں، ان کے خصائص ہیں، یعنی کہ ان کی خاصیتیں ہیں، جس میں خاتم النبیین ہے، یعنی کہ وہ تمام نبیوں پر جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، دین مکمل ہوا۔ آپ کی جو شریعت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہر فرد، اب جو ہم جیسے ہم لوگ ہیں، ہم بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے قیامت تک جو رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا کی گئی، یعنی یہ فضیلت جو افضل، برائی، برابر، مجھے جو ام الکلام دیے گئے، رعب سے میری مدد کی گئی، رعب، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا، تمام زمین کو میرے لیے نماز کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ قرار دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی جانب بھیجا گیا، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی مکمل ہوا۔ اسی لیے ہم جب بھی اپنے آقا علیہ السلام کا نام لیں تو کوشش کریں، یوں پڑھیں کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے بارے میں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے، ان کی حدیثیں ہیں، ان کی سنت ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید بھی پراپر ایک عملی کتاب ہے جو ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی باتیں مانیں، ان کے احکامات پر عمل کریں۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یقیناً دنیا و آخرت کی کامیابی ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ یا نعمت سے مراد کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یعنی کہ قرآن مجید جو ہمیں نصیب ہوا، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں، ان نبی کی، یعنی کہ ہمارے نبی سب نبیوں سے افضل، ہمیں جو کتاب عطا کی قرآن مجید تمام کتابوں سے افضل۔ الحمدللہ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا، میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں، آپ نے بھی اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے تاکہ ہمیں اندازہ، اور اس کے بعد جب آپ ایکٹیویٹی کریں جو اس سبق سے ریلیونٹ ہے، آپ کو اس میں مدد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے علیہ السلام۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ سچے حق برحق ہوتے ہیں لوگ، افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے یہ جو سلسلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا اور مکمل کہاں پہ ہوا، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قیامت تک اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کا اعادہ ہو۔ اسی کے ساتھ ایک اور ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اور اس سے مزید یہ کہ اس سبق کی پختگی ہوگی اور آپ کو یہ سبق ریوائز ہوگا، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی اس کو درست طریقے سے پرفارم کرنا ہے۔ اور اسی طرح کرنے کے کام یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور اس میں جو بیان کیا گیا موضوع ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کن تعلیمات پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں اس کی ایک لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں۔ والدین کی مدد سے یا ٹیچرز کی مدد سے قصص الانبیاء، یعنی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، کوئی سے ایک نبی کا تذکرہ پڑھیں اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو سنائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔